بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، ادرک کے نام سے کون واقف نہیں ہے، کیونکہ یہ سبزی ہر گھر کے کچن میں لازمی موجود ہوتی ہے۔ بعض لوگ اکثر اس کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ بعض لوگ اس کا استعمال بہت کم یا بالکل بھی نہیں کرتے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ادرک کے ایسے فوائد بتانے جا رہے ہیں کہ جن کو جاننے کے بعد آپ اس کا استعمال ضرور کرنے لگیں گے۔ تو ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ کو یاد دہانی کرواتے چلیں کہ ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ دوستو، ادرک وہ مبارک غذا ہے جس کا تذکرہ قرآن شریف میں بھی آیا ہے۔ قرآن پاک میں اسے زنجبیل کہہ کر پکارا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں پائی جانے والی نعمتوں کے حوالے سے اسے بھی ایک نعمت قرار دیا، جیسے قرآن مجید کی سورۃ الدہر، جسے سورۃ الانسان بھی کہا جاتا ہے، کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا قَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، وہاں انہیں ایسا مشروب پلایا جائے گا جس میں سونٹ یعنی ادرک بھی ملا ہوگا۔ ادرک کو انگریزی زبان میں جنجر، عربی میں زنجبیل کہا جاتا ہے، اور خشک ادرک کو سونٹ کا نام دیا گیا ہے۔ ادرک کو مختلف سبزیوں، دالوں اور گوشت سے بنے پکوانوں میں ڈالا جاتا ہے تاکہ کھانا لذیذ بنے۔ خاص طور پر ایسی سبزیوں میں اس کا ڈالنا ضروری سمجھا جاتا ہے جو بادی ہوں، جیسے آلو یا گوبھی وغیرہ۔ یہ سبزی کھانوں میں لذت پیدا کرنے کے علاوہ مختلف بیماریوں میں بھی مفید ہے۔ ادرک زیادہ تر تازہ ہی استعمال میں لائی جاتی ہے۔ اس کو جب خشک کر لیا جاتا ہے تو اس کو سونٹ کا نام دیا جاتا ہے، اور اسی نام سے مارکیٹ میں فروخت بھی ہوتی ہے، اور یہ پنسار سٹوروں سے عام مل جاتی ہے۔ اس میں وٹامن سی کی کافی مقدار موجود ہوتی ہے، اور تاثیر کے لحاظ سے یہ گرم خشک ہے۔ حکیم کئی ہزار برس سے ادرک کے ذریعے مختلف بیماریوں کا علاج کرتے آ رہے ہیں۔ ہندوستان کے قدیم آیوروید اور طب یونان بھی ادرک کی بے شمار خوبیوں کے قائل ہیں۔ دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں ادرک کی خوبیوں کے گن گائے جاتے ہیں، اور اسے بکثرت استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ عرب تاجروں کے ذریعے ادرک نے دنیا کا سفر کیا۔ جب ادرک نے یونان کی سرزمین پر قدم رکھا اور یونانی اس کی خوبیوں سے آگاہ ہوئے تو اسے دوا میں استعمال کیا جانے لگا، اور یوں ادرک یونانی طب کا اہم حصہ بن گئی۔ یونانی حکیموں نے اپنی کتابوں میں کئی جگہ اس کا ذکر کیا ہے، مثلا حکیم جالینوس نے اسے فالج میں مفید بتایا ہے۔ طب یونانی میں پیٹ کی درستگی کے لیے ادرک کو اہم تسلیم کیا جاتا ہے، اور ادرک اس کام میں کافی مددگار ہے۔ عربی، فارسی کے علاوہ یورپ کے کلاسیکی ادب میں بھی ادرک کا ذکر ملتا ہے۔ ہنری ہشتم نے اسے طاعون کا علاج بتایا، اور ملکہ الزبیتھ اول نے ادرک کو ہاضمے کا دوست قرار دیا تھا۔ ادرک نہ صرف ذائقہ کے لیے بلکہ دوا کے طور پر بھی کام آتی ہے، اور اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ قدرت نے ادرک کے اندر نہ صرف بہت سی بیماریوں کا علاج پوشیدہ رکھا ہے بلکہ اس میں بے شمار خوبیاں بھی موجود ہیں، لہٰذا ادرک کا استعمال صحت کے لیے انتہائی مفید ہے، بالخصوص سردیوں میں بہترین دوا ہے۔ اگر آپ ادرک کا استعمال نہیں کر رہے تو ان فوائد کو جاننے کے بعد آپ اس کا استعمال لازمی شروع کر دیں گے۔ آج ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہم ادویات پر ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن قدرت کی ایسی اشیاء کا استعمال نہیں کرتے جو کہ غذا بھی ہیں اور صحت کی ضامن بھی۔ آپ نے آج تک یہ نہیں سنا ہوگا کہ ایک دوا کئی بیماریوں کے لیے مفید ہو۔ درد کی دوا درد ہی کے لیے کام کرے گی، دل کی دوا دل کے لیے، اور پیٹ کی دوا پیٹ کے لیے ہی کام کرے گی، لیکن اللہ نے قدرتی اشیاء میں یہ قید نہیں رکھی کہ فلاں چیز صرف فلاں فائدہ دے گی، اس کے علاوہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور ادرک بھی انہی قدرتی غذاؤں میں سے ہے جن کے ماہرین نے اپنے تجربات سے بے شمار فوائد بیان کیے ہیں۔ آئیے اب آپ کو اس کے کھانے کے چند فوائد بتلاتے ہیں۔ دوستو، اب یہ جان کر حیران ہوں گے کہ دیسی ادویات کی تیاری میں ادرک کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اس کی وجہ ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ اس سے نظام انہضام اور تنفس کو محفوظ بنانے میں بہت مدد ملتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان میں مختلف طرح کی دھاتیں، مثلاً کیلشیم، فاسفورس، آئرن، میگنیشیم، کاپر اور زنک پائی جاتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کھانے سے پہلے ادرک کی تاثیر گرم ہے، اور اگر یہ کھانے سے پہلے کھایا جائے تو اس سے نظام انہضام محفوظ رہتا ہے اور معدے کو فائدہ دیتے ہوئے کھانے کے ہضم ہونے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو زکام، کھانسی، سینے کی جکڑن، بہتی ہوئی ناک یا سر درد کا مسئلہ ہے تو ادرک کو شہد کے ساتھ یا چائے کے ایک کپ میں اچھی طرح ابال کر استعمال کریں۔
یہ تمام مسائل جلد حل ہو جائیں گے۔ سفر کے دوران اگر آپ کسی سفر پر روانہ ہو رہے ہیں لیکن آپ کو ڈر ہے کہ راستے میں کہیں آپ کو موشن یا پیٹ خراب ہونے کے مسائل سے دوچار ہونا پڑ سکتا ہے تو ادرک کاٹ کر منہ میں رکھ لیں۔ اس طرح آپ کا پیٹ بالکل ٹھیک رہے گا اور سفر بھی خوشگوار رہے گا۔ اگر آپ کو ہڈیوں اور جوڑوں میں درد کی تکلیف ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ خشک ادرک کا استعمال کریں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس میں سوزش ختم ہونے والی خصوصیات کی وجہ سے یہ جوڑوں کے درد میں آرام دیتا ہے۔ ادرک کے چند مزید فوائد یہ ہیں کہ یہ بلغم جاری کرتا ہے، جگر کو تقویت دیتا ہے، جسمانی دردوں کے لیے ذریعہ نجات ہے، معدے اور انتڑیوں کے جملہ امراض میں فائدہ مند ہے، جن میں خاص طور پر انتڑیوں کی سوزش دماغی امراض میں مفید ہے۔ اس کے لیے تازہ ادرک پسا ہوا آدھی چمچ لیجئے، اس میں 1 چمچ پانی، 1 چمچ لیموں کا رس، 1 چمچ پودینے کا رس اور 1 چمچ شہد ملا لیجئے۔ یہ مرکب وہ لوگ دن میں 3 بار چاٹ لیں جن کو متلی، قے، بدہضمی، یرقان یا بواسیر کی شکایت ہو۔ یہ نسخہ ان بیماریوں کا شافی علاج ہے۔ ایسے حضرات جن کو بھوک نہ لگتی ہو وہ ادرک کا استعمال کریں کیونکہ ادرک بھوک لگاتی ہے۔ سردیوں میں اگر کھانسی ہو جائے تو ادرک کے رس کو شہد میں ملا کر استعمال کریں تو آرام آ جائے گا۔ ادرک گردوں اور مثانے میں طاقت پیدا کرتی ہے، متلی، قے اور بدہضمی کے لیے فائدہ مند ہے۔ یرقان اور بواسیر کے لیے اس کا استعمال فائدہ مند ہے۔ اس میں شامل میگنیشیم اور زنک ہمارے خون کے سرکولیشن کو نارمل رکھتا ہے، اس لیے سر درد میں مددگار ہے۔ نزلہ زکام اور بخار میں اس کی یخنی بنا کر پی لیں یا اس کا رس چائے میں شامل کر کے پی لیں۔ ادرک کینسر کے بڑھنے کی رفتار کو کم کرتا ہے۔ گھبراہٹ اور بے چینی جیسے مسائل میں بھی ادرک مفید ہے۔ کمر کے نچلے حصے میں اگر درد ہو تو اس سے آفاقہ ہو جاتا ہے۔ دانتوں کا درد بھگانے کے لیے بھی ادرک استعمال ہوتی ہے۔ ایک بار علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کو رات کے وقت دانت میں شدید درد ہوا تو حکیم اجمل خان نے انہیں مشورہ دیا کہ دانت کے نیچے ادرک کا ٹکڑا دبا کر رکھیں۔ چند دن میں شاعر مشرق کا دانت درد جاتا رہا۔ عورتوں کے مخصوص ایام میں بھی دردوں کو کم کرنے میں مفید ہے۔ ادرک خون میں شوگر کی سطح کو کنٹرول میں رکھتا ہے اور اس کو بڑھنے نہیں دیتا، اس لیے شوگر کے مریضوں کے لیے ادرک بہت ہی مفید شے ہے۔ ان ساری باتوں کو ایک طرف رکھا جائے تو ہمارے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں۔ تو چلیں طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کو ادرک کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ابو نعیم نے اپنی کتاب الطب النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ روم کے بادشاہ نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں سونٹ یعنی خشک ادرک کی ایک ٹوکڑی بطور ہدیہ پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو ایک ایک ٹکڑا عنایت کیا اور ایک ٹکڑا مجھے بھی کھلا دیا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں سونٹ کے مربع کا ذکر ملتا ہے کہ روم کے بادشاہ نے سونٹ کا مربع بھیجا تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑا تھوڑا کھایا۔ ماہرین طب کا کہنا ہے کہ سونٹ بھوک لگاتا ہے، کھانا ہضم کرتا ہے، قے کو روکتا ہے، ریا کو تحلیل کرتا ہے اور غلیظ مادہ نکال دیتا ہے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اپنی خصوصیات کی وجہ سے ادرک کے استعمال سے آپ کے جسم کو درد سے نجات ملے گی۔ ایک بڑے چمچ ادرک کو پانی میں ڈال کر 10 منٹ تک ابالیں اور نیم گرم ہونے پر لیموں اور شہد کے قطرے ڈال کر یہ چائے پینے سے جسم سے درد کو نجات ملے گی۔ اور اگر آپ کو پیٹ میں درد رہتا ہے اور معدے کے امراض کی وجہ سے آپ پریشان ہیں تو روزانہ 1 گرام تازہ ادرک کھا لیں۔ اس کی وجہ سے معدے کے درد کے ساتھ ساتھ پیٹ میں سے گیس بھی خارج ہوگی۔ ادرک کاٹ کر اسے مزے سے اچھی طرح چبا کر کھائیں اور جیسے جیسے یہ معدے میں جائے گا آپ کے پیٹ کا درد ٹھیک ہوتا جائے گا۔ یاد رہے کہ ادرک کا استعمال ضرورت سے زیادہ نہ کیا جائے۔ وہ لوگ جو خون پتلا کرنے والی ادویات کا استعمال کر رہے ہوں وہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ادرک کا استعمال کریں۔ ادرک کو مختلف طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں۔ کھانے سے پہلے ادرک کو نمک اور لیموں کے ساتھ نہ صرف آپ کو مزہ آئے گا بلکہ یہ کھانے کے ہضم ہونے میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔ کھانا پکانے کے دوران ادرک کو باریک باریک کاٹ کر ڈالیں اور اگر جی چاہے تو کھانا پیش کرتے وقت ادرک کھانے کے اوپر کاٹ کر چھڑک دیں۔ آپ کی ڈش کی زینت بھی بنے گی اور فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ ادرک کا رس جلد کی بیماریوں کے لیے بہت ہی مفید ہوتا ہے اور ساتھ ہی آپ کی جلد کو نرم و ملائم بھی رکھتا ہے۔ ادرک کو تلسی اور شہد کے ساتھ ملا کر استعمال کرنے سے کھانسی اور زکام ختم ہو جاتا ہے۔ سردیوں میں ادرک نہ صرف جسم کو گرم رکھتی ہے بلکہ پیروں کو بھی گرم رکھنے کے ساتھ ساتھ پھٹی ایڑیوں کے لیے بھی اس کا استعمال بہترین ہے۔ ایک برتن میں پانی لیں، اس میں ادرک کے چند ٹکڑے ڈال کر ابال لیں اور جیسے ہی پانی ٹھنڈا ہونا شروع ہو جائے
تو اس میں 15 منٹ تک پاؤں ڈال کر رکھیں اور دن میں 2 بار اس عمل کو دہرائیں، پاؤں نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ دوستو، ادرک کی طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیش بہا فوائد جاننے کے بعد ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے اور زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔